زیور کا مسئلہ ہے، سجنے سورنے میں، میک اپ میں زیور کا بہت بڑا رول ہے۔ عورت کے لیے سونا، چاندی، تانبا، پلاٹینم، کون سا بھی زیور جائز ہے، پہن سکتی ہے۔ عورت کے لیے کون سا بھی زیور پہننا جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن سب جائز ہوتے ہوئے اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ وہ ایک تو بجنے والی نہیں ہونا، آواز آنے والی نہیں ہونا، اور غیر محرم کے سامنے نہیں ہونا، اور ان زیورات کا زکوٰۃ دینا۔ تو پھر اس کے بعد آپ کون سا بھی زیور، کتنے لاکھ کا بھی، کتنے کروڑوں کا بھی آپ پہن سکتے، جائز ہے۔ زیور پہنتے وقت یہ اصول یاد رکھ لیں، زیورات سونا، چاندی، پلاٹینم کون سا بھی ہے، تانبا، پیتل جو بھی ہے، یہ سب پہن سکتے آپ، جائز۔ کنڈیشن کیا ہونا اس میں، محرم کے سامنے دکھا سکتے زیورات، غیر محرم کے سامنے نہیں دکھا سکتے۔ اب جب زیور پہنیں گے تو اس کا زکوٰۃ بھی دینا پڑتا۔ عورتیں بہت زیادہ کیا ہے، جب بھی زکوٰۃ دینے کا موقع آتا ہے تو اس میں ہیلے بہانے کر کے جو ہے نا زکوٰۃ چرانے کی کوشش کرتی ہے، یہ پھر یہی زیورات قیامت کے دن اس کے لیے عذاب بنیں گے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح زیورات میں آواز آنے والے نہیں ہونا۔ اب دلیل سنا رہا ہوں، سنیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایک لڑکی کو بھیجا گیا، چھوٹی بچی آئی تو اس کے پیروں میں گھنگرو، پیروں میں چین تھے، چین جس میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس اس لڑکی کو مت لاؤ، یا تو اس کے جو پازیب ہے اسے کاٹ دو، ان گھنگروؤں کو کاٹ کے لے کے آؤ، ورنہ اس لڑکی کو میرے پاس مت لاؤ، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، جس گھر میں گھنٹی ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نسائی کی ایک اور روایت میں ہے، جس قافلے میں گھنگرو کی آواز ہو وہاں پر بھی فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ گھنگرو کی آواز، گھنٹی کی آواز، چین میں بجنے والی جو آواز ہے، اس آواز کے وجہ سے اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ تو عورتیں جب بھی پازیب پہنیں گی، پیروں میں چین پہنیں گی، تو پھر کون سا بھی زیور پہنیں گی اس میں بجنے والی آواز نہ ہو۔ خاص طور سے ہمارے بچیوں کو، چھوٹے بچیوں کو لوگ خاص طور سے وہ بجنے والے ہی پہناتے ہیں۔ ارے یہ چھوٹی بچی ہے بھئی، کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، وہی ہوتا جو حدیث میں ہے، فرشتے ہی نہیں آتے۔ جب تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر شیطان آ کے تمہارے گھر کو اڈا بنا لے گا۔ تو سمجھ رہے؟ تو چین بجنے والے نہیں پہنا سکتے، بچیوں کو بھی، اور خود بھی کوئی عورت نہیں پہن سکتی۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت جب آئی، اس کے ساتھ ایک چھوٹی بچی تھی، ہاتھوں میں کنگن تھے، سونے کے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا تم اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو کنگن پہننا جائز ہے لیکن زکوٰۃ دینا ہے، ابو داؤد کی روایت۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیے، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جب بھی بات ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو بھی حکم دیتے، عورتوں کو بھی حکم دیتے۔ اور ہمارے عورتوں کی طرح اس زمانے کی عورتیں نہیں تھی، نہیں ہمارے شوہر دے دیے ہوں گے، ہمارے شوہر خیرات کرتے، ہمارے بھائی دے دیتے، ہم خالی میک اپ میں خرچ کرتے، نہیں۔ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جب سنی تو اس زمانے میں عورتیں اپنے کانوں کی بالیاں اور انگوٹیاں لے کے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ پیسے نہیں ہیں تو انگوٹیاں، سونے کے زیورات لا کے رکھ دی عورتیں، اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے۔ اللہ کے رسول لو خرچ کرو، اللہ کا دین پھیلے، یہ جذبہ تھا عورتوں کے اندر۔ ہمارے پاس زکوٰۃ بھی دینا ہوتا نا، نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، سونا ہے بہت ہے، 8-10 تولے 15 تولے سونا ہے، لیکن ابھی پیسے نہیں ہے، کیش نہیں ہے، کیا کرنا بلکہ سوال آتا۔ اب پیسے نہیں ہے تو اماں تمہارے پاس جو 10-20 تولے ہیں نا، اس میں سے 1 گرام ہو یا 1 تولہ ہو، اس کو بیچو، پھر اس میں سے جو پیسہ آیا اس سے نکال کے زکوٰۃ دو۔ بولے تو نہیں، بیچنے کی بات بولتے، اور کچھ تو بھی رہے تو جمانے کی ہم کوشش کر رہے۔ تم بیچنے کی بات، بیچنا نہیں، جانا نہیں ہمارے پاس، حرام کا آؤ حلال کا آؤ، جمع ہونا، دینا نہیں بولتے ہم لوگ۔ ہمارے صحابیات اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، سونے کے بالیاں لا کے رکھ دی، انگوٹیاں اکھاڑ نکال کے رکھ دی۔ بلکہ میں یہاں الحمدللہ آج بھی ہے ایسی عورتیں، نہیں ہیں بلکہ نہیں، ماشاءاللہ دیندار عورتیں، دین کا جذبہ رکھنے والی عورتیں۔ حیدرآباد میں ایک پروگرام ہوا تھا، عبدالحادی عمری مدنی صاحب، ماشاءاللہ اجتماع، بہت بڑا اجتماع تھا، بڑے فنکشن ہال میں ماشاءاللہ۔ جب انہوں نے اللہ کے دین میں صدقہ اور خیرات کا جو ٹاپک لیا، اس کے اوپر لوگوں کو ابھارا، پورا مکمل ہونے کے بعد لیکچر، جب
لوگوں کے سامنے صدقے کا کیا ہے، خیرات کرنے کا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنے کی جب بات آئی، لوگوں کو حکم دیا، تو وہاں پر بھی حیدرآباد میں پروگرام میں وہاں گئے سو لوگ، ہمارے اپنے دوست آ کے بولے کہ بھائی کتنی عورتیں جو اپنے گلے میں کے سونے کے زیورات، کانوں میں کے، ہاتھوں میں کے انگوٹیاں سب لا کے رکھ دی بھی ماشاء اللہ. اس کا حساب بھی بتا رہے تھے کہ اتنے ہزار کا سونا جمع ہوا عورتوں کا، بلکہ ماشاء اللہ. تو بہرحال یہ جذبہ ہوں. تو اس سے ہم لوگوں کو کیا دلیل ملی کہ کانوں کے، گلے میں، اور کیا ہے بھائی جو بھی پہنتے ہیں زیورات، سر میں پہنتے ہیں، بہت سارے لوگ الگ الگ قسم کے زیورات پہنتی ہے. ہر قسم کا زیور جو ابھی میں بتایا، سونا، چاندی، پیتل، جو بھی ہو، ہر زیور عورت کے لیے جائز ہے. لیکن زیورات میں دو زیورات جو عام طور پر ہندوستان میں اکثر عورتیں پہنتی ہے وہ جائز نہیں ہے. اس میں سے پہلی چیز ایک کالی پوت، دوسرا ہے پیروں کے پٹیاں، انگلیوں میں جو پٹیاں پہنتے نا. اب یہ دو بھی کون پہنتی؟ شادی شدہ. کنواری تو نہیں پہنتی نا. کیوں نہیں پہنتے ہیں؟ اس کے پیچھے عقیدہ ہے. یہ ہندوؤں سے لیا گیا ایک عقیدہ ہے. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ شادی شدہ عورت کون ہے معلوم ہونے کے لیے پیروں میں پٹیاں، گلے میں کالی پوت. اور دوسرا کہ شوہر زندہ رہنا بول کے کالی پوت گلے میں رہنا. یہ نکالے تو اس کو کچھ تو بھی نقصان ہوتا، یہ نکالے تو کچھ مشکل ہوتی. اس لیے نہیں، اس کو نہیں نکالنا. یہ اگر اچانک کبھی ٹوٹ بھی گیا نا، پہلے جب تک اس کو بنا کے پھر گلے میں نہیں ڈالتے جب تک گھر سے باہر نہیں نکلتے. کتنا خطرناک عقیدہ ہے. نفع نقصان کا مالک اللہ ہے. کالی پوت کی وجہ سے شوہر کو نفع نقصان نہیں ہوتا. پیروں میں پٹیاں دکھانا کہتے، کس کو دکھاتے؟ کس کو دکھاتے بھائی؟ آپ کے پیروں کے پٹیاں دیکھ کے، وہ آوارے پٹے دیکھ کے آپ لوگوں کو پہچانے کی انہیں شادی شدہ ہے انہیں غیر شادی شدہ ہے، اس کو دکھانا ہے. کس کو دکھانا ہے؟ کتنا گندا عقیدہ ہے اس کے پیچھے. جائز نہیں. پیروں میں پٹیاں، گلے میں کالی پوت. اور یہ کالج کئی کو رہتی کی پوت، پیلی پوت، ہری پوت، یہ کبھی نہیں دیکھے. عجیب بنا کے رکھ دیے کالی پوت. ہاں اگر وہ جو کالی پوت میں آتے ہیں، وہ بلیک جو کچھ بھی آتے ہیں پوت، اس کے اندر اگر کوئی سونا پہنے زیور کے طرح، اگر سونے میں پھر وہ بیچ میں ڈال کے پہن رہے تو وہ جائز ہے، وہ ایک زیور ہے. لیکن جو کالی پوت بالکل جو گلے سے لگی ہوئی رہتی، جو شادی شدہ عورت کو ہی پہناتے خاص طور سے، تو پھر وہ جائز نہیں ہے. زیور پہنانا ہے تو شادی شدہ کو بھی پہناؤ، غیر شادی شدہ کو بھی پہناؤ. زیور سب کے لیے جائز ہے. کسی کے لیے خاص کر دیے تو پھر اس کے پیچھے عقیدہ ہے، یہ شرک ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا.